السلام علیکم. موسم کی تازہ ترین صورتحال کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں. آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے تو کراچی کے موسم کی بات کریں گے. کراچی کا موسم کیسا ہے اور آنے والے دنوں میں کیسا رہے گا. اسی طرح صوبہ سندھ کے مختلف اضلاع میں موسم جو ہے اب کیسا ہے اور آئندہ کیا ہوگا. اس کے علاوہ پنجاب اور پاکستان کے جو دوسرے صوبے ہیں ان کے موسم کی صورتحال بھی جانیں گے. اور میرے ساتھ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے چیف میٹرولوجسٹ امیر حیدر لغاری موجود ہیں. ان سے پوری تفصیل کے ساتھ بات کریں گے. اور ان سے سردیوں کا جو موسم ہے وہ کب سے اس کا آغاز ہوگا, خاص طور پہ کراچی میں اور ملک کے دوسرے علاقوں میں, اور آنے والے دنوں میں کیا کوئی کہیں پر بارش کا امکان ہے یا نہیں ہے. تو بات کرتے ہیں ان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک تو کراچی کا موسم بتائیے گا کیسا ہے, آج کیسا ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں کیسا رہے گا. دیکھیے آج منیمم ٹمپریچر 23 ڈگری تھا اور صبح میں ٹھنڈ کی محسوس ہو رہی تھی, پلس یہ کہ ہوا جو ہے وہ ساکن تھی. ہیومیڈیٹی جو ہے وہ 75% ٹو 76% تھی. باقی یہ کہ آئندہ دنوں میں یہ کہ نیکسٹ جو ویک ہے وہ آہستہ آہستہ یہ گرمی کی طرف موسم تبدیل ہوتا جائے گا. سردی کی طرف نا, سردی نہیں ابھی تو گرم ہوگا. اچھا ابھی مطلب گرمی کی طرف ابھی ہوگی. ابھی تو جو نیکسٹ ویک ہے وہ گرمی کی طرف تبدیل ہوگا اور وہ جو ہے وہ 35 ٹو 36 ڈگری ہو جائے گا دن میں. اور یہ جو ہے سلسلہ لاسٹ ویک آف اکتوبر تک رہے گا. پھر یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ٹھنڈ کی طرف تبدیل ہو جائے گا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اب ٹرانزٹ پیریڈ ہے. ٹرانزٹ پیریڈ سے مراد موسم کا تبدیل ہونے کا جو ہے وہ ہونا شروع ہو گیا ہے. ہمارے نارتھ پارٹ سے سردی بھی ہو رہی ہے اور برف باری بھی ہو رہی ہے, تو آہستہ آہستہ یہ نیچے ساؤتھ کی طرف آئے گا. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس جو زیادہ تر ہوائیں وہ کوئٹہ سے آتی ہیں, اور جب وہاں مائنس ڈگری ہوتا ہے تو یہاں پر بھی وہ ایفیکٹ ہوتا ہے کہ زیادہ چل فیل ہوتا ہے. نارملی یہ جو دسمبر کا جو آخری 2 ویک ہوتے ہیں اس میں یہ سردی آنا شروع ہو جاتی ہے. اور پراپر صرف دسمبر کا آخری میں کراچی میں ہوتی ہے نا یہ, باقی تو بالکل کراچی کی بات کر رہے ہیں نا. تو جو جنوری ہوتا ہے اس میں پراپر طریقے سے 1 جنوری سے لے کر 20 جنوری تک بالکل سردی محسوس ہوتی ہے, لیکن ایز ایکسٹریم نہیں ہوتی کیونکہ ہم سمندر کے ساتھ رہتے ہیں. جو بھی شہر سمندر کے ساتھ ہوتے ہیں وہاں ایکسٹریم ٹمپریچر کبھی مائنس ٹمپریچر نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال زیادہ سے زیادہ یعنی جس کو آپ منیمم کہیں کم سے کم جو ہوگا وہ 1 ڈگری تک جا سکتا ہے. مائنس ٹمپریچر جو ہے وہ کراچی میں نہیں ہوتا. البتہ یہ ہے کہ ہمارے جو نارتھ پارٹ ہے وہ ابھی بھی خشک ہے. اچھا صوبہ سندھ کا کیسا رہے گا, دوسرے جو اضلاع میں ان میں کیسا رہے گا. دیکھیے جو سندھ کے جو اضلاع ہیں نا وہ جو کوئٹہ کے پاس ہیں, مثال کے طور پر ہمارے ہاں مونجو داڑو ہو گیا اور جیکم آباد ہو گیا اور لاڑکانہ ہو گیا, وہاں پر جو ہے وہ آہستہ آہستہ اب ٹھنڈ بڑھ چکی ہے. تقریباً صبح ان کے وہاں 90 ڈگری تک 19 ڈگری جو ہے وہ ٹمپریچر رہا ہے منیمم. اور یہ ہے کہ وہاں پر تھوڑی تھوڑی سی اسموگ یا دھند جو ہے وہ ہوتی ہے مارننگ کے ٹائم میں, اور یہ آہستہ آہستہ بڑھ جاتی ہے نومبر میں اور دسمبر میں, کیونکہ وہاں پر جو ہوتا ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ اینٹوں کے بٹھے جو ہوتے ہیں ان سے اسموک پروڈیوس ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے یہ صبح کے اوقات میں جو ہے وہ دھند محسوس کی جاتی ہے. اس کے لیے یہی ہے کہ جو صبح کے اوقات میں جو ہے ٹریفک کو جو ہے وہ ذرا روڈ پر لوگ جاتے ہیں وہ اپنی احتیاط کریں. اچھا اس کے بعد پنجاب اور پھر کے پی کے اور شمالی علاقہ جات ان میں کیسا ہے مطلب موسم. وہاں پر تو ٹھنڈ میرے خیال میں جس طرح سے آپ نے کہا اگر بلوچستان میں ہو رہی ہے تو پھر وہاں کی صورتحال کیا ہے. دیکھیے وہاں بھی یہی ٹمپریچر ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی جب تک ہمارے یعنی آپ ٹھنڈ محسوس کرنے کو کہتے ہیں 10 ڈگری تک نہیں آتا تو آپ
ٹھنڈ نہیں کہتے ہیں، اور ویسے 20 تک تو پہنچ چکا ہے، 19-20 تک، تو اس لیے جو ہے یہ ایز فیل جو ہے وہ ہمیں ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے. اور ابھی تو خیر وہاں بھی کوئی بارشوں کا سلسلہ نہیں ہے اور نہ ہی زیادہ سردی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں پلیجر ویدر جسے کہتے ہیں، ایک اچھا موسم جسے لفظ استعمال کیا جائے، نہ سردی نہ گرمی، تو ایک اس قسم کا موسم ہے پنجاب کے دوسرے صوبوں میں. پنجاب کے دوسرے صوبوں میں اچھا، ابھی جس طرح سے گرمیاں گزری ہیں ہماری، تو اس پہ کلائمیٹ چینج، اور لاسٹ ایئر جو ہوا تھا وہ 1.5 جو ہے نا ٹیمپریچر بڑھا تھا معمول سے، تو جس طرح گرمیوں پہ افیکٹ ہو رہا ہے کلائمیٹ چینج کا، کیا سردیوں پہ کلائمیٹ چینج کا افیکٹ ہوگا پاکستان میں؟ اس کے کوئی سردیاں کم ہوں گی اس کی وجہ سے، یا پھر کوئی معمول سے زیادہ ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے سردیاں بڑھ سکتی ہیں، معمول سے زیادہ بڑھ سکتی ہیں، اور بعض اوقات میں باقاعدہ ان کا ٹمپریچر جو ہے 1 to 5 ڈگری بھی چینج ہو سکتا ہے. جیسے بلوچستان کا آپ کا حصہ ہے جو ہمارے ویسٹ سے لگتا ہے، مغرب کی سائڈ سے لگتا ہے، تو وہاں پر یہ جو ہے وہ سردی زیادہ محسوس ہوگی اور ٹمپریچر گر سکتے ہیں. لیکن جہاں تک بات نارمل کلائمیٹ چینج کی بات ہے، تو وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کا جو نارمل ٹمپریچر سے ہے 1 to 1.5 ڈگری تبدیل ہو چکا ہے، چاہے وہ ٹھنڈی ہو یا گرم ہو، یعنی سردیاں ہوں یا گرمیوں میں. تو اس لیے یہ ہے کہ کمنگ ونٹر جو ہے وہ ہمیں زیادہ ٹھنڈ محسوس ہوگی اس حوالے سے. اچھا، یہ سوال میں نے اس لیے کیا تھا، میرے ذہن میں بھی تھا، بہت سے لوگوں کے ذہن میں تھا کہ یار جس طرح گرمیاں اگر بڑھ رہی ہے تو کیا پتہ سردیاں ہی آئیں نا، مطلب کم ہو جائیں، اس لیے میں نے پوچھا تھا. جی بالکل، اس میں بہت سارے فینامنا ہیں، ہمارے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جیسے فلڈ ایریاز جو ہیں ان میں پانی کھڑا ہے، بہت ساری ونڈس کے جو ہے کلائمیٹ چینج امپیکٹ ہیں، کچھ ہمارے لوکل فینامناز ہیں، فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے یہ سردی بڑھے گی. کراچی میں اور صوبہ سندھ اور پھر پورے پاکستان میں کوئی بارش کا تو امکان نہیں ہے ان کمنگ ڈیز میں؟ کوئی دیکھیے اگلے 15 دن تک تو کوئی امید نہیں ہے بارش کی، لیکن یہ ہے کہ ہمارے نارتھ پارٹ میں جو ہے وہ کبھی کبھی برف باری ہو جاتی ہے، برف باری ہو جاتی ہے، اس کے افیکٹ ہوتا ہے، پہاڑوں میں ہوتی ہے، وہ بہت ہی ایکسٹریم اوپر ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو موسم کی ہو گئی بات. اب موسم جو ہے نا جس طرح سے ہم نے بات کی، کراچی میں بھی ہم دیکھتے ہیں رات کو تھوڑی سی ٹھنڈ جو ہے نا خون کی ہلکی سی فیل کرتے ہیں، دن میں ٹیمپریچر جو ہے وہ گرمی مطلب ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ سردیوں میں تبدیل ہو رہا ہے موسم. ایک تو یہ اتنا مطلب دن میں گرم رات کو ٹھنڈا، اس کی کیا وجہ کیا ہے؟ دوسرا یہ موسم تبدیل ہوتا ہے تو پھر بھی کچھ بیماریاں ہوتی ہیں، نزلہ زکام اس طرح کی، یہ احتیاطی تدابیر. پہلے تو اس کی وجہ بتائیں، مطلب اتنا فیل کیوں ہوتا زیادہ؟ دیکھیے بیسیکلی کیونکہ ٹمپریچر جو منیمم اور میگزیمم میں ہے نا وہ فرق بڑھ جاتا ہے. مثال کے طور پر آج کی بات کروں تو 23 جو ہے وہ مارننگ میں منیمم رہا ہے، تو 34 اگر یا 35 دن میں ہوگا تو یہ تقریباً 12 سے 13 ڈگری کا فرق ہوتا ہے. عموماً یہ ہوتا ہے گرمیوں میں چاہے وہ 29 سے 33 ہو جاتا ہے یا 35 ہو جاتا ہے یا 36 ہو جاتا ہے، تو زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے. لیکن اب جو کیونکہ ڈفرینس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ جو ہے فیل لائک بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ہماری باڈی کو جو ہے وہ ایک جو پریکٹس ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، احتیاطی تدابیر کیا کہیں گے؟ تبدیلی، موسم کی تبدیلی میں جو عموماً مطلب نارمل مطلب حصہ ہے بیماریوں کا، شہریوں کے لیے احتیاطی تدابیر کیا ہیں؟ دیکھیں جب کلائمیٹ چینج ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہوائیں جو ہیں وہ تبدیل ہوتی ہیں، رخ اپنا بدلتی ہیں، تو ان کی وجہ سے یہ نزلہ، بخار، باقی جو جسے ہلکا رات میں ٹھنڈ باہر سونے سے ہو جاتی ہے تو اسے باڈی ایکنگ کرتی ہے. اور کیونکہ عموماً جو ہمارے جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں وہ باہر سوتے ہیں اور پھر وہ جو ہے اس کو گرمی کے طور پر لیتے ہیں جبکہ وہ ٹھنڈ ہو چکی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ یہ ہمیں ہمارا جو نارمل روٹین ہوتی ہے
اس کو ہم پراپر مینٹین نہیں کرتے کہ جیسے ہم فریج سے پانی پینا یا ہم نہیں احتیاط کرتے کھانے پینے میں اور ان چیزوں سے. اور دوسرا یہ کہ کیونکہ کلائمیٹ میں آلریڈی ایک پولوشن ہوتی ہے, اس کی وجہ سے بھی کچھ وائرل ڈیزیز ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ جو میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے ہاں ڈینگی ایک بڑا خطرناک بیماری ہے, کیونکہ اس ٹمپریچر میں جو ہے وہ ڈینگی گھر میں رہ سکتا ہے. اور وہ جو ہے اکثر کراچی میں کمپلینٹس آ رہی ہیں ڈینگی وائرس کی جو ہے وہ کیونکہ اس کو منیمم ٹمپریچر جب ملتا ہے وہ گھر میں پلتا بڑھتا ہے تو اس سے گھر والوں کو متاثر کرتا ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا بات کرنے کا. یہ موسم پر ہم نے بات کی کراچی سمیت پورے پاکستان بھر کی, اور جس طرح سے احتیاطی تدابیر جو ہے موسم جب تبدیل ہوتا ہے تو پھر اس میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ضروری ہیں. ٹھنڈا پانی جو ہے گرمیوں میں جس طرح سے پیا جاتا ہے, تو اب جو موسم تبدیل ہو رہا ہے تو اسے موسم کے حساب سے جو ہے مزاج میں تبدیلی آنی چاہیے, اور کھانے پینے بھی موسم کے حساب سے ہونے چاہیے. اس سے جو ہے صحت جو ہے آپ کی اچھی رہ سکتی ہے. اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ آپ اپنے طبی جو ڈاکٹرس ہیں یا طبی ماہرین ہیں ان کی جو ہدایات ہیں ان کے مطابق جو ہے احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے. اور ہم نئی ویڈیو میں انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے عبدالقدیر رانو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.